اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی نفسی یعنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا کر رکھا ہوا ہے. یعنی وہ مسلمان جو ہر نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد، اے بار الہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن 24 گھنٹے کا بیشتر حصہ، اکثر حصہ وہ اپنے نفس اور خواہش نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے گزار دیتا ہے. آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس سے شکست خوردہ انسان خواہ درندے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. جتنی اصلاح کی ضرورت نفس سے شکست خوردہ انسان کو ہوتی ہے اس سے زیادہ کسی اور کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ مولانا رومی اپنی مثنوی میں ایک حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک سپیرا تھا ایک زمانے میں جو جنگل میں جو جنگل سے مختلف سانپوں کا شکار کیا کرتا تھا اور لوگوں کو جو ہے ان کا تماشا دکھاتا تھا اور اس سے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا. ایک مرتبہ جو ہے سردی کا موسم تھا، وہ جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا ایک بہت ہی بڑا جو ہے اژدہا جو مردہ حالت میں ہے وہ وہاں پر موجود ہے. اس نے کیا کیا، سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے ذریعے جو ہے اپنی کمائی کروں اور اس کو شہر لے کر جاؤں. لہٰذا اس نے اس اژدہے کو لے کر جو ہے وہ شہر میں گیا اور اعلان کر دیا کہ میں ایک بہت بڑا اژدہا لے کر آیا ہوں. لوگ جوگ در جوگ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگے. وہ اژدہا جو در حقیقت جو ہے وہ زندہ تھا، لیکن سردی کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. لیکن جیسے ہی شہر میں گرمی جو ہے اس کے جسم میں پڑی تو اس نے اسی وقت جو ہے انگڑائی لی اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان سب کو اپنا شکار کر لیا. سپیرا نے بھاگنا چاہا تو اس کو بھی اپنی ایک ہی سانس میں لپیٹ لیا. یہی وجہ اس حکایت کو بیان کرتے ہوئے، اس قصے کو بیان کرتے ہوئے مولانا رومی کہتے ہیں، اے عزیز تیرا نفس بھی اژدہا اور موذی جانور ہے، لہٰذا اس سے تمام وقت ہوشیار ہو. بعض اوقات اس کو گناہ کے اسباب میسر نہیں ہوتے تو یہ نیم مردہ ہو جاتا ہے، لیکن تم اس سے غافل نہ ہونا، کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں پھاڑ کھائے گا اور تمہیں گمراہی اور ہلاکت کے راستے پر ڈال دے گا. تو انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نفسانی خواہشات کی مخالفت کرے. سید الشہداء امام حسین ابن علی دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بار الہ میرے نفس کو میرے آگے پست کر دے. لہذا روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی جو ہے اپنے بدن سے جو ہے اپنے لباس کو اتار کر سخت ترین گرمی میں یعنی گرم ریت پر رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے جسم کو اس گرمی کی، اس گرم ریت کی سزا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نفس امارہ، اس گرم ریت کی گرمی کا مزہ چکھ اور دوزخ کی آنکھ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت تر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ آخر اس عمل کی کیا وجہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں خوف خدا سے اس عمل کو کرنے پر آمادہ ہوں، اس عمل کو جو ہے وہ کرتا ہوں تو خوف خدا میرے دل میں موجود ہے، لہٰذا میں اس عمل کو کرنے پر آمادہ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ خوف خدا کی وجہ سے تو نے یہ کیا ہے، تو پروردگار عالم نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کیا ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خواہش نفس کے لیے آپ نے فرمایا کہ دن میں بھوک اور پیاس اور رات کی بیداری سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور اگر کوئی نفس اس جنگ کے دوران مر جائے تو جو ہے وہ شہید ہو کر اس دنیا سے جائے گا، اور اگر زندہ رہے
تو بالآخر رضوان اکبر کو حاصل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے ایک عالم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بہت ساری نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو جاتی ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری ایک نماز قضا ہو تو تم ایک وقت کا فاقہ کرو، اگر 5 وقت کی نمازیں قضا ہو تو 5 وقت کا فاقہ کرو، پھر دیکھنا اگلے دن سے تمہاری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو ریاضت اور تکلیف میں زیادہ رکھے گا وہی جو ہے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کبھی وہ آنکھیں کھولتا تھا، کبھی آنکھیں بند کرتا تھا، نہایت ہی جو ہے دبلے اور پتلے جسم کا مالک تھا، بدن کا مالک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہاری یہ حالت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں منزل یقین پر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گویا میں جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تم نے یہ مقام، یہ منزل کو کس طریقے سے حاصل کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو جو ہے وہ عبادت یعنی شب بیداری عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہوں۔ تو لہٰذا گناہوں کو ترک کرنے والے بعض اوقات جو ہے بہت ہی جو ہے قوت اور طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ جیسے کہ مرحوم آخد کاشانی جو ہیں، جو اصفہان کے علماء تھے اور بہت بڑے فلسفی اور عارف تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نماز شب پڑھتا ہوں تو میں جو ہے تسبیح موجودات کو سنتا ہوں اور جو ہے مدرسہ صدرہ کے درختوں کی آوازوں کو سنتا ہوں، میرے کانوں میں ان کی آوازیں آتی ہیں۔ اور سید الشہداء امام حسین ابن علی دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم اجعل غنایا فی نفسی، اے اللہ پیدا کر دے میرے نفس میں سیری، والیقین فی قلبی، میرے دل میں یقین پیدا کر دے، والاخلاص فی عملی، میرے عمل میں خلوص پیدا کر دے، والنور فی بصری، اور میرے نگاہ میں نور پیدا کر دے، والبصیرۃ فی دینی، میرے دین میں سمجھ پیدا کر دے۔ لہٰذا جو اپنی خواہشات نفس میں قابو پا لیتا ہے وہ درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام قصاب کی دکان سے گزر رہے تھے۔ قصاب نے آواز لگائی اور کہا کہ یا امیر المومنین بہترین گوشت آیا ہے، بہت اچھا گوشت ہے، مجھ سے لے لیجئے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا میں صبر کر لیتا ہوں اور آپ مجھے بعد میں پیسے دے دیجئے گا۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی شکم سے نہ کہہ دوں کہ وہ صبر کر لے، میں اپنی شکم سے کہتا ہوں کہ وہ صبر کر لے۔ لیکن نفس امارہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ اسے اپنا مطیع نہیں بنائیں گے تو وہ آپ کو اپنا مطیع بنا دے گا۔ لیکن وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ امیر المؤمنین، وہ امام المتقین، وہ مولا المواحدین، جو جنگ میں عمر بن عبدود اور مرحب جیسوں سے مغلوب نہ ہوئے، وہ ہرگز اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ خواہش نفس کے مطیع ہو جائے۔